الہی إن كان الندم على الذنب توبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في حكمه ولا يضاد في حكمه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين. وخير المبشرين والمنذرين صلی اللہ علیہ وآلہ الہداة المہدیین. من رکب سفینتہم نجا واہتدا ومن تخلف عنها ضل وغرق وہوا. اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوی فإنہ حبل متین وعروۃ عتقی. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وأولئک هم الفاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. تقوی یعنی اپنے آپ کو بچانا، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے، خطاؤں سے، گمراہی سے محفوظ رکھنا. تقوی کا جو بہترین معنی ہے وہ پروٹیکشن کا ہے. اسی طرح سے تقوی یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو تزکیہ کی طرف لے آنا، اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کرنا. پیوریفیکیشن کے معنی میں بھی تقوی ہے. پروٹیکشن، پیوریفیکیشن اور جو گول ہے وہ پرفیکشن کا ہے. یہ تینوں معنی اس تقوی میں شامل ہیں. کبھی گھر کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنی عزت کو بچانا اور اپنی فیملی کو بچانا اور قانون کو بچانا ہے. تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل رکھنا ہے. ہر کام سے پہلے، ہر کام کے ساتھ ساتھ اور ہر کام کے بعد. اگر اس کی عنایتیں نہ ہوں، اگر اس کا سایہ نہ ہو، اگر اس کا تحفظ نہ ہو ہمارے لیے، ہماری زندگی مشکل ہوگی. ہم نے بتایا تقوی کی راہ میں یہ کہ انسان اپنے آپ کو بچائے گناہوں سے، خصوصی طور پر فورنیکیشن سے، زنا سے اور اڈلٹری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. جو لوگ
خدا نخواستہ جوانی میں شادی سے پہلے ان کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، میں بتاؤں گا توبہ کس طرح کرنی چاہیے۔ اگر خطا ہو گئی، اگر قانونی اعتبار سے پکڑے گئے تو پھر پنشمنٹ کا اعلان ہے۔ پنشمنٹ کا اعلان در حقیقت گناہ کے سیویئر ہونے کا نتیجہ ہے۔ یہ گناہ اتنا سیویئر ہے کہ رحمان و رحیم پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، وہ انسان کو پنش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ گناہ بڑا ہے۔ جو لوگ جوانی میں شادی سے پہلے خدا نخواستہ اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کی یہ سزا دے۔ فجلدوہم 100 جلد، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 لیشز ان کو کورٹ کی طرف سے ورڈکٹ دی جائے گی کہ ان کو سزا دی جائے، اور کھلے عام سزا دی جائے۔ انہوں نے خود کھلے عام گناہ کیا ہے، وٹنس موجود ہیں، اس نے کنفیس کیا اپنے گناہ کا، تو ظاہر سی بات ہے سزا بھی کھلے عام اور لوگوں کے درمیان دی جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد اس گناہ میں ملوث ہو جائیں گے تو ان کی سزا اور سیویئر ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے جو لفظ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے وہ محسن اور محسنہ ہے، ساتھ سے محسن و محسنہ۔ محسن یعنی پروٹیکٹڈ، اور مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی شادی ہونے کے بعد وہ دونوں پروٹیکشن میں ہیں۔ مرد اپنی زوجہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور زوجہ مرد کی خواہشات کی پروٹیکٹر بن جاتی ہے، تو دونوں طرف سے پروٹیکشن ہے۔ حصن یعنی فورٹریس، حصن یعنی ایک ایسا قلعہ جو دوسرا کوئی داخل نہیں ہوتا، وہ انسان کی ناموس ہے، انسان کی عزت بن جاتی ہے، وہ انسان بن جاتا ہے وہ گھر جہاں پر ایک مرد اور عورت زندگی گزارتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دے آر پروٹیکٹڈ بائی دی کانسیپٹ آف میرج، جو میرج حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت، میرڈ مین اور وومن اس میں ملوث ہو جائیں اس اڈلٹری میں، ان کی سزا سیویئر ہے۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں سلیشز بھی ہوں گے، لیشز بھی ہوں گے 100، اور اس کے بعد ڈیتھ کی پنشمنٹ بھی ہے، سٹوننگ کی پنشمنٹ ہے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، پتھر مارو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں نہیں صرف رجم ہے، سٹوننگ کے ہے، تو آج لوگ اس کو ہارش سمجھتے نہیں۔ اگر جتنا کام برا کام ہے اتنی سزا بھی اتنی بری نہیں لگتی، تو اس رجم کا، سٹوننگ کا، پہلے اسلام سے پہلے بھی بعض علاقوں میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ اسلام نے پروٹیکشن کے لیے، فیملی پروٹیکشن، فیملی کی سیکیورٹی کے لیے، فیملی کی سیفٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر قرآن مجید میں مجازات کا اعلان کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر جو چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں وہ سلینڈرنگ کا مسئلہ ہے۔ یہ گناہ سے زیادہ جب بھی بات زنا کی ہوتی ہے، جب بھی بات فورنیکیشن کی ہوتی ہے، جب بھی بات اڈلٹری کی ہوتی ہے، جب بھی بات لوگوں کے ڈیزائرز کی بات آتی ہے، خصوصی طور پر ناموس، مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی اس میں شامل ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانیں بہت چلتی ہیں، لوگ اکیوز کرتے ہیں، لوگ تہمت لگاتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ شادی شدہ موڈسٹ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ مردوں پر تہمت لگاتے ہیں، جو موڈسٹ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی سزا کیا ہے۔ یہاں پر آیہ کریمہ قرآن مجید کی 4 آیہ کریمہ سورہ نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کو اکیوز کرتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر کسی کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ زانی ہے، نعوذ باللہ، یہ زانیہ ہے، تو ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ 4 وٹنس لے آئیں۔ 4 وٹنس ضروری ہے، 2 مرد کے لیے، 2 عورت کے لیے۔ زنا تو ایک طرف سے نہیں ہو سکتا ہے، 2 لوگ انوالو ہیں تو 4 وٹنس چاہیے۔ ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وٹنس بھی اگر فقہ کی کتاب میں جائیں گے، وٹنس ایسے جو چاروں ایک ہی بات کہیں،
چاروں ایک ہی موقع کی بات کریں، ایک ہی ٹائم کی بات کریں، لفظ بھی ایک جیسے ہو، اگر پروف نہیں کر پائے کسی کو اکیوز کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ 4 وٹنس نہیں لے آئے کورٹ میں، فجلدوہم 80 جلدہ۔ 2 وٹنس ہیں، 3 وٹنس ہیں، 4 پورے نہیں ہو پائے، یہ وٹنس کے جو کنڈیشن سے پورے نہیں پائے، جو بات لے کر آتے ہیں انہیں لٹا دو اور 80 لیشز ان کی پشت پر لگاؤ۔ پروردگار کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر وٹنس کی بات کر رہے تھے، ان کا ایک جملہ ممکن ہے ایک گھر کو برباد کر دے۔ ان کا ایک سٹیٹمنٹ، کل پہلے سٹیٹمنٹ زبان سے تھا، آج سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی پاسبلٹی ہے۔ انسان اس کو لے جا کے کورٹ میں پروو کرے گا، اس نے میرے خلاف یہ اکیوز کیا ہے، میرے خلاف بات کی ہے، اس نے مجھے تہمت لگائی، وہ جا سکتا ہے کورٹ میں، اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ وہ بندہ پھنس جائے گا جو یہ بات کرتا ہے۔ لم یا تو فجلدوہم 80 جلدہ، 80 لیشز اس پہ لگائے جائیں گے، سزا دی جائے گی اس کو کورٹ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس نے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ ایک گھر آج برباد ہوتا ہے، اگر اس کو روکا نہ جائے، وہی انسان دوسرا گھر بھی برباد کر سکتا ہے، تیسرا گھر بھی برباد کر سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر اس کے بعد اس کی گواہی کسی بھی امر میں ان فیوچر ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی۔ وہ بندہ گواہی دینے سے دور رکھا جائے، اس کو بلایا ہی نہیں جائے گا وٹنس کے لیے، چاہے بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار اگر اس نے اپنے آپ کو پروف نہیں کر پایا کہ وہ سچا ہے، تو پھر وہ معاشرے میں جھوٹا کہلائے گا اور اس کی کوئی بھی وٹنس قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فار ایور اس نے جو ایکیوز کیا اسے دور رکھا جائے گا، معاشرے سے دور رکھا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک کھلے عام گناہ کرنے والا۔ فاسق کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ اوپن سن ہے، اس کا کرتا ہے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، بولتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اسے کہیں گے فاسق۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں فاسق یعنی جو لمٹ کو کراس کر جاتا ہے، ٹرانسگریسرس کا معنی ہے، وہ لمٹ کراس کر گئے، اسے ایک حد بندی کی گئی تھی ہم نے، تو دوسروں کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی تیری باؤنڈری الگ ہے، ان کی باؤنڈری الگ ہے، تیری زندگی الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، چونکہ تو نے کراس کیا ہے لمٹ کو، تو لہٰذا تو فاسق ہو جائے گا، لہٰذا میں فاسق ہو جاؤں گا اگر میں نے لمٹ کو کراس کیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون۔ یہ زبان بہت چلتی ہے، خصوصی طور پر جب ان معاملات میں بات آتی ہے۔ کوئی کسی کو بات کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ، اتنی عادت ہو گئی ہے ان کے بارے میں سٹوری تیار کر لیتے ہیں، اتنی لمبی سٹوری کہ اس کے بعد جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا وہ بھی سنیں گے تو کہیں گے یہ ہماری سٹوری نہیں ہے۔ لوگ اس بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے بات تم نہیں کر سکتے، اگر تم نے کہہ دیا تو تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ 4 وٹنس کو لے آؤ، کہ کبھی تم کامیاب نہیں ہو۔ اگر نہیں ہو سکے تو کانسیکوینسز کو فیس کرنا ہے، کانسیکوینس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر پروف نہیں کر پائے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی آیات کی ذیل میں کامنٹیٹر بڑے خوبصورت جملہ کا ہے، یہ زبان خصوصی طور پر عفت کے مسائل میں، سیکس کے مسائل میں، ایڈلٹری کے مسائل میں، فورنیکیشن کے مسائل میں بہت چلتی ہے۔ لوگ بو بھی سونگ لیتے نا اس کو اوپن کر دیتے، کچھ خوشبو یا بدبو بھی نہیں محسوس ہو، لوگ اس کو پروپاگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ میں نے کبھی یہ کسی سے شکوہ نہیں سنا، کمپلینٹ نہیں سنا ہے کہ لوگوں نے کہا ہو کہ آج میری زبان تھک چکی ہے، ہاتھ تھک گیا ہے، پیر تھک گیا، دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک جائیں گی۔ کسی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، دن بھر چلتی ہے یہ زبان، رات میں سوتے اس نے کہا ہو کہ آج میری زبان تھک گئی، کوئی نہیں کہتا، بہت چلتی ہے یہ زبان۔ اس کے بعد ایک دوسرے کامنٹیٹر نے اور خوبصورت جملہ کہا ہے، کسی بھی میڈیکل سٹور میں فارماسسٹ کے پاس جا کر کسی نے یہ نہیں دوائی مانگی کہ آج میری زبان تھک گئی ہے، کوئی دوائی دے دو۔ یہ زبان بولتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ پتہ نہیں انسان سو بھی جاتا ہو تو زبان چل رہی ہوتی ہے، پھر بھی زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم چلا نہیں سکتے، تم چلا نہیں سکتے۔ زبان کے بھی کچھ حقوق ہیں، زبان کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اگر تم نے اس کا خیال نہیں کیا تو سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ ایمان گیا۔
تہمت لگانے والا کا، اکیوز کرنے والا کا، سلینڈرنگ کرنے والے ایمان چلا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ان آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا ان چیزوں باتوں کو بیان کرتے ہوئے، مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اذا اتهم المؤمن اخاہ، اگر کوئی مومن کسی اپنے بھائی پر تہمت لگائے، کسی طرح کی بھی تہمت ہو، یہاں پر فکس نہیں ہے، جو انسان کے ڈیزائر سے ہو، انسان کے شہوت کے سے ریلیٹڈ ہو، اذا اتهم المؤمن اخاہ، کوئی بھی تہمت لگائے، کیوز کرے، پروف نہیں کر پایا، انماس الایمان من قلبہ کما ینماس الملح فی الماء، اس کے دل سے ایمان ایسے اتر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، جیسے پانی میں اگر نمک ڈالیں تو جس طرح گھل جاتا ہے، اس کا ایمان بھی گھل جائے گا، ایمان اتر جائے گا، پگھل جائے گا ایمان انسان کا، اسے ایک تہمت کے ذریعے سے پگھل جائے گا۔ نقصان، سزاؤں سے آدمی بھاگ سکتا ہے، پنشمنٹ سے بھاگے گا، مکر جائے گا، لیکن جو اصل ایمان کا جو نقصان ہے نا، اس نقصان کی آدمی بھرپائی نہیں کر پائے گا۔ اور جو بد دعائیں ملیں گی، جس کا گھر ہم نے برباد کیا ہے، اور جو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں غیبت حرام ہے، اس لیے ہمارے یہاں تہمت حرام ہے، سلینڈرنگ کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کیوں؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک چیز ہے جس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے انسان کی یا مومن کی عزت اور آبرو، اس کی عزت، اس کی آنر، اس کی ریسپیکٹ، اس کا اگر خیال رہے، یہ ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے گا، ورنہ انسان اگر ملوث ہوتا چلا جائے گا، ایمان اس کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ میں ڈرا دیا میں نے بہت آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مایوس نہ ہونا۔ یہ ساری چیزیں اگر کورٹ میں پروف ہوتی ہیں، کبھی کبھار ہم کورٹ جاتے ہی نہیں کہ پروف ہو سکے، ہاں رستہ کھلا ہے، کورٹ نہیں جا پائے، کیس کو ایڈمٹ نہیں کر پائے، پروف نہیں کر پائے، کوئی راستہ ہے اپنے آپ کو بچانے کا، کوئی راستہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا۔ گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ؟ نو، ہولڈ آن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر خطا ہو گئی ہے تم اور تمہارے اللہ کے درمیان، تمہارے اور تمہارے اس پارٹنر کے درمیان جن کے درمیان گناہ ہوا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، ایکسپوز کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ خود آدمی آئے بازار میں بولتا پھرے میں نے یہ کام کیا، ہولڈ آن، وی کانٹ ڈو دیٹ، پھر فاسق بن جاؤ گے، پھر اولئک هم الفاسقون۔ اگر گناہ ہو گئے تو کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا توبہ کرو۔ ایون اگر تم نے اکیوز بھی کیا ہو، تمہیں لیشز بھی لگائے گئے، پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الا الذین تابوا، جو توبہ کرتے لوٹ کر آتے ہیں۔ لیکن توبہ کا مطلب خطا بندوں کے ساتھ کرے، پتھر بندوں کی پیشانی پہ مارے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو کیا کروں؟ من بعد ذلک واصلحوا، اصلاح کرو، کہیں پر ظلم آپ نے کیا ہے اس کو ریکٹیفائی کرو، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا حق مار لیا ہے تو جاؤ لوٹانے کی کوشش کرو۔ کتنا خوبصورت تفسیر کی ہے ہمارے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں۔ آپ کے حضور میں کسی نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مولا کائنات نے کہا ہولڈ آن، پتہ ہے تمہیں استغفار کا کیا معنی ہے؟ یوں ہی لفظ جملے دہرا رہے ہو استغفر اللہ، لیکن استغفر اللہ کی شرائط ہیں۔ ایک پہلی شرط استغفر اللہ کی ہے ریگریٹنس تمہارے اندر ہونا چاہیے، جو میں نے کیا وہ غلط تھا اور جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے۔ ایک، دو، پھر ارادہ کرو، مصمم ارادہ، فیوچر میں اس کو ریپیٹ نہیں کرو گے۔ یہ نہیں کہ سر پہ سجدے میں رکھے استغفار کرے پھر باہر جائے وہی کام کرتا چلا جائے۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ بندہ نہیں دے سکتا۔ اگر حقوق الناس ہے اس کو ادا کرو، کسی طرح کا بھی حق ہے ہماری گردن پر، چاہے قرضے سے لے کر آبرو تک ہمیں ادا کرنا پڑے گا۔ 4، اگر واجبات چھوٹ گئے ہو اس راہ میں تو واجبات کو ادا کرو۔ 5، اگر حرام سے میرا گوشت بڑھ گیا ہے تو روزوں سے اس کو پگھلاؤ، بدن کو تکلیف دو۔ جیسے میرے بدن نے لذت اٹھائی نا،
ٹیسٹ گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے ٹیمپورری، جس کی مولا کائنات فرمایا 2 منٹ کی لذت کے لیے بندہ زندگی بھر عذاب میں رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ لذت دی ہے بدن کو تو اس کو تکلیف دو۔ کیسے تکلیف دو؟ روزے رکھو، کنٹرول کرو۔ اور چھٹی کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح تم نے گناہوں سے لذت اٹھائی اس طرح آؤ عبادت کی طرف، اب عبادت کی لذت لو، اب عبادتوں کی لذت لو۔ یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا تو اللہ بہجت کا، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، اللہ نے رزق نہیں روکا، ہوائیں نہیں روکی، چلو اب سجدہ کر کے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا نہیں دیتا ہے، وہ کیا کمالات عطا نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، ان اللہ غفور رحیم، پروردگار معاف کرنے والا۔ ایک شرط کے ساتھ، نہ خود ریپیٹ کرو وہ کیس گناہ جو تم نے انجام دیا ہے، اگر دوسرے لوگوں سے بھی کہو کہ وہ ریپیٹ نہ کریں۔ اس طرح ایک سوسائٹی بنتی ہے، اس طرح ایک معاشرہ جو مذہبی معاشرہ، امر بالمعروف والا معاشرہ بنتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو۔ وہ غفور رحیم، غفور کہہ دیتا اللہ کافی تھا، نہیں، اللہ معاف کرنے والا، دیٹس انف۔ پھر رحیم کیوں ہے؟ آیت اللہ جواد والی کہتے ہیں یہ صفات جو قرآن مجید میں دو مل کر آتے ہیں اس کا معنی الگ ہے، ٹوین صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کبھی ایک صفت ہے کبھی دو صفتیں۔ غفور رحیم، کیا مطلب ہے غفور رحیم کا؟ اللہ معاف بھی کرے گا۔ امید دلا دوں آپ کے اندر، ہمارے اندر بھی امید جاگی، اللہ معاف بھی کرے گا، پھر اس گناہ کے نشانیوں کو بھی مٹا دے گا۔ جب قیامت کے دن بندہ دیکھے گا تو نشانی دیکھے گا تو پھر گناہ یاد آئے گا، اللہ کہے گا نہیں وہ نشانیاں بھی میں مٹا دیتا ہوں۔ ان اللہ غفور رحیم۔ اتنی امید کیوں دلا رہا ہے پروردگار عالم؟ امید کی وجہ سے گناہ نہ کرنا، امید کی وجہ سے نجات کا تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عظیم اور میجر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی جس کی ایج 40 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو اس نے سوال کیا مولانا کیا کریں اگر 40 سال ہمارے ہو رہے ہیں تو ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے؟ دین مبین اسلام نے چاہے انسان کی ایج بڑھے کہ 40 تک پہنچ جائے، 40 از دا سیکنڈ اسٹیج آف آور لائف، تھوڑا عقل بڑھ جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، سوچنے لگتا ہے انسان، پلان بنانے لگتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہے، یہ کانسیپٹ دیا ہے قرآن نے، چاہے انسان ہو یا کمیونٹی ہو، سالوں سے ایک سفر کیا کمیونٹی نے، 40 سال اس کے ہو گئے، دیر شوڈ بی سم چینجز، ایک عقل بڑھ جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ یا ریولیوشن ہو، 40 سال ہو گئے تو ایک ریولیوشن میں بھی سیکنڈ سٹیج آتا ہے، ریولیوشن کا سیکنڈ سٹیج آتا ہے کمیونٹی کا، اس کے لیے پلان بنایا جائے۔ تو کیا پلان بنایا جائے؟ قرآن مجید میں اس پلان بتایا، حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، یا کمیونٹی 40 سال کی ہو جاتی ہے، یا ریولیوشن 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو کچھ پلان بناؤ، کچھ پلان میں چینجز لے آؤ۔ کیا چینجز لے آئے؟ پہلی چینج یہ ہے، اللہ نے جو تمہیں بلیسنگز دیے ہیں آج تک، اس کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرو۔ اگر انقلاب ایران کے 40 سال ہو گئے، اٹس ناٹ اے جوک۔
دشمنوں کے مقابل میں، سینکشنز کے مقابل میں، حملات کے مقابل میں، ٹیررزم کے مقابل میں 40 سال سروائیو کر جانا، اٹ از اے بلیسنگس آف اللہ. اور بلیسنگس ملی ہے میری زندگی میں، بیماریوں سے بچ کر، بزنس میں نقصانات ہوئے، جاب چھن گئی، ان سب ساری چیزوں سے بچ کر میں 40 سال تک پہنچ گیا ہوں. دیز آر دا بلیسنگس آف اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا کروں؟ پہلے کہو الحمدللہ رب العالمین. صرف مجھ پر بلیسنگ نہیں، میرے ماں باپ بھی بلیسنگس کی تھے. انہوں کو صحت اللہ نے عطا کی، کام اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے میری پرورش کی، میرا ساتھ دیا. لیکن بعض کمنٹ کرتے نہیں 40 سال میں معمول تو عام طور پر انسان کی زندگی میں بچے آ جاتے ہیں. میں 40 سال کا ہو گیا تو میری زندگی میں کچھ بچے آ گئے. جب بچوں کی پرورش میں کرنے لگتا ہوں تو پہلی چیز جو مجھے یاد آتی ہے وہ میرے ماں باپ کی خدمت ہے. میرے ماں باپ نے کتنی زحمت کی ہوگی. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مجھ پر جو نعمتیں ہوئیں وعلی والدی، جو بلیسنگس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے لیے دی تھی، ان تمام نعمتوں کا شکریہ. شکر جتنا ادا کرو گے تو نیکسٹ سٹیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نعمتیں دیتا چلا جائے گا اور بلیسنگس نازل کرتا چلا جائے گا. ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم اور بڑھا دیں گے اور بڑھا دیں گے. لیکن دوسری کنڈیشن بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، پروردگار اتنی توفیق دے کہ میں ایسے نیک کام انجام دوں جس کے دیکھنے کے بعد تو ہم سے راضی ہو جائے. ایسا کام جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ نیک کام کی طرف توجہ کریں. زندگی اب 40 سال کے بعد عام طور سے زندگی پھر گھٹتی جائے. وہ جوانی نہیں رہی جو 35 سال والی جوانی. اب تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حدیث میں ہے کہ جو 40 سال کا ہو جائے عصا ہاتھ میں نہ لے، اس نے گناہ کیا ہے، کوئی اسٹک ہاتھ میں لینی پڑے گی. تو انہوں نے کہا اسٹک کیوں لے بھی بعض لوگوں کے پیروں میں طاقت ہے، وہ بھی چلتے رہتے، اسٹک کی کیا ضرورت ہے. تو امام خمینی نے کہا وہ اسٹک کا مطلب یہ لکڑی ووڈن اسٹک نہیں، اسٹک کا مطلب ہے پریکاشنز. اسٹک کا مطلب ہے احتیاط. پہلے جو ملا کھاتے رہے، اب 40 سال کے ہو گئے، کھانے سے پہلے دیکھ لو اس میں آئلی ہے نہیں ہے، تمہارے بدن کو فائدہ پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. پریکاشن والی اسٹک اپنے ہاتھ میں لو، اپنی زندگی کو بچا لو گے. اگر نہیں لوگے تو نقصان اٹھا گا. ایسا کام میں کرتا چلا جاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. اور تیسری کنڈیشن ہے، جب اس ایج پر بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرے. اب تک پیدا کرتے رہے، اب تھوڑا سوچو، ان کی ٹریننگ بھی ضروری ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، پروردگار مجھے توفیق دے. نہیں، تو میرے بچوں کو تربیت دینے کا کام لے لے. میں اللہ کے سپرد کو، پروردگار میرے بچوں کو ٹرین کر. میرے بچوں کی تربیت ضروری ہے. وہ میرے جانشین ہیں، وہ میری امیج ہے دوسری زندگی میں، نیکسٹ سٹیج میں. ان کی تربیت کی ذمہ داری تو لے لے، تو اصلاح کر دے، ان کو اچھا بنا دے. جب بچے اچھے بن جائیں گے میری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، میری زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. آیت اللہ خامنائی جب قوم آئے تھے علماء کے درمیان، جب انہوں نے تقریر کرنے کے بعد کہا اب یہ 40 سال ہو گئے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ہے علماء کی نیکسٹ جنریشن کو ٹرین کرو تاکہ وہ ریولیوشن کو بچا سکیں. انہیں معلوم نہیں ریولیوشن کیا ہے، کتنی قربانیاں دی گئیں، کتنے انقلاب میں جانے گئی ہیں، کتنے گھر ویران ہوئے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیاں اجڑی ہیں. ان یوز کو نہیں معلوم ہے. تم ٹرین کرو. وہ اصلح لی فی تربیت، ان کو ٹرین نہیں کرو گے، ہو از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف دس ریولیوشن. اگر شاگرد نہ ہو، کمپینینس نہ ہو، آگے بڑھانے والے نہ ہو تو پھر وہ انقلاب چلا جائے گا. وہ اصلح لی فی ذریتی، پروردگار تو لے لے میری ذمہ داری کو. معافی چاہتا ہوں. انی تبت الیک، ہاں اس پروسیس میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس پروسیس میں خطائیں ہوتی ہیں. آسان کام نہیں ہے زندگی بغیر خطاؤں کے گزرنا. اگر انفرادی زندگی ہو تو گناہ ہو جاتے ہیں، مسٹیکس ہوتے ہیں، غلط ڈیسیشنز ہوتے ہیں. جماعت ہوتی ہے تو غلط پلاننگ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ خطائیں ہوتی ہیں. کہ انقلاب ہے تو ممکن ہے کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک ہوئی ہو. انی تبت الیک، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور یہ کہے پروردگار ہمارا انجام اسلام پر ہو. انی تبت الیک وانی من المسلمین، پروردگار میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں اور مسلمان ہی مر جاؤں. یہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے بھی ہے، ایک انقلاب کے لیے بھی ہے.
آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں انقلاب ایران کا جشن منا رہے ہیں لوگ جو انقلاب ایران کو پسند کرتے ہیں، اور ایک پیغام جو رہبر نے دیا وہ پیغام یہ ہے کہ نیکسٹ جنریشن کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اب یہ زندگی جو دنیا ہم دیکھتے ہیں، آج کی دنیا، کل کی تقریر میں انہوں نے کہا آج جو ہم دنیا دیکھ رہے ہیں، غزہ میں جو مصیبت ہے، پریشانی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، رفاح پہ حملہ کیا گیا جہاں پر ڈینس پاپولیشن ہے، مور دین 1 ملین پیپل ایک ایریا میں رہتے ہیں، اور وہاں پر بم برسایا جائے تو آپ اندازہ کیجیے وہاں پر لوگوں کا کیا ہوگا۔ جب یہ حالت دنیا کے ہم دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ ایک ہی چیز کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ دنیا کا نظام باطل نظام ہے، دنیا کا نظام ظلمت والا نظام ہے، دنیا کا نظام فساد اور کرپشن والا نظام ہے، پوری طرح کرپشن ہے، پوری طرح فساد ہے، اس لیے کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھنے والا بھی ظلم میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا دعا ہونی چاہیے؟ پروردگار نور کا نظام بھیج دے۔ اگر باطل کا نظام دیکھیں تو ایک ہی تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، پروردگار وہ حق کا نظام کب قائم ہوگا، وہ عدالت والا نظام کب قائم ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں پروردگار تیرے والی و وارث کا جلد از جلد ظہور فرما، جو زمین میں عدل و انصاف کو اسی طرح بھر دے جس طرح دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اللہم صلی علی سید الانبیاء مرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبدعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلوات والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔